یہ عمران خان کا ویژن تھا، اور مجھے یاد ہے جب بالکل شروع میں گورنمنٹ بنی تو میں ان کے پاس گیا. زیادہ تر اس سوشل پروٹیکشن کے ادارے اس وقت جو تھے وہ فائنانس منسٹری کے نیچے آتے تھے. میں فائنانس منسٹر تھا، تو میں نے ان سے 2 چیزوں کی اپروول لی تھی، اور میرے خیال میں وہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس جو اچیومنٹ ہوئی ہماری. سب سے پہلی تو ثانیہ نشتر کی اپوائنٹمنٹ، بڑی مشکل سے ان کو ہم نے کنونس کیا تھا آنے کے لیے. میرے خیال میں وہ بہت ہی اہم ڈیسیشن تھا. اور اس کے بعد سارے پروگرام کو سینٹرلائز کرنا، اور اس پورے طریقے کو جس طریقے سے ثانیہ لے کے چلی ہیں، بہت میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کو. میرے خیال میں پاکستان کے وہ عوام جو طاقتور طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، جو سب سے زیادہ کمزور ہیں، وہ ان کو ضرور دعائیں دیتے ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر جی، پاکستان آرمی میں رائزنگ ٹو دا رینک آف لیفٹیننٹ جنرل، تو آبویسلی ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے، ایک بہت بڑی پہچان بھی ہے. اور آج کی آپ نے ان کی باتوں سے بھی سنا ہوگا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وومن آف سبسٹنس. میرا ان کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا وہ کووڈ رسپانس کے اندر تھا، اور ایک بہت اہم انہوں نے کردار وہاں پر بھی ادا کیا. سو آئی وانٹ ٹو تھینک ہر اس کے لیے بھی. اچھا، کووڈ سے مجھے یاد آئے کہ خواتین کی کیا پاکستان میں مسائل ہیں، وہ تو سب ہائی لائٹ کرتے ہیں. ذرا میں اچیومنٹ کے اوپر بات کروں گی. اور کووڈ سے یہ بڑا اچھا ڈیٹا میرے پاس آیا ہے کہ کووڈ کے اوپر جو ہم نے کام کیا اس کی ریکگنیشن جو ہے ہمیں ساری دنیا سے ملی. حال ہی میں بھی بل گیٹس یہاں سے ہو کے گئے، انہوں نے NCOC کا سیشن بھی اٹینڈ کیا. ابھی میرے پاس ان کا ایک خط بھی آیا ہے اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے. ایگزیکٹ الفاظ جو انہوں نے واپس جا کے لکھے ہیں کہ جو میں نے دیکھا آئی واز بلون اوے بائی دیٹ. سو اٹس آبویسلی ورلڈ کلاس کام ہوا. لیکن سب سے اہم کردار اس میں کس نے ادا کیا؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز نے ادا کیا. یہ بات تمام لوگ کہہ چکے ہیں، میں نے ہزارہ دفعہ کہی ہے، فیصل سلطان، پرائم منسٹر پاکستان، پریزیڈنٹ، سب یہ بات کہتے ہیں. لیکن یہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں کون؟ پاکستان کی 76% ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ خواتین ہیں. 76%، ہر 4 میں سے 3. 55% ڈاکٹرز خواتین ہیں. اور خواتین ڈاکٹر کیوں بنتی ہیں، زیادہ کیوں بن جاتی ہیں ڈاکٹر؟ وہ اس لیے کہ میرے جیسے جو ہیں وہ تو سب کرکٹ کھیلنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، پڑھنے وڑھنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا. محنت کرنے کے مرد جو ہے بنیادی طور پہ گھبراتا ہے. خواتین جو ہیں وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ فوکسڈ ہوتی ہیں تو زیادہ پڑھتی ہیں. سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس ریکوائرڈ ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے میڈیسن میں، اور عورتیں زیادہ ہیں، آدمی کم ہے. دیٹ ٹیلز یو دا کیپیبلٹی کا اگر کسی کو شک ہے تو اسی سے دور ہو جانا چاہیے. 88% نرسز فیمیل ہیں، اور ظاہر ہے تمام لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ تمام خواتین ہیں. سو ان تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کو، خواتین اسپیشلی 76% جو ہماری ہیلتھ کیئر ورک فورس کا ہیں، پوری قوم کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ نیشنل جینڈر پالیسی فریم ورک ہے کیا؟ یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ ایک ہمارا دنیا کا بنیادی، بلکہ دنیا اصول کیا بولے، منطق کی بات ہے کہ منطقی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آدھے ملک کو پیچھے چھوڑ کے ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو جب تک آپ کی خواتین جو ہیں وہ ترقی نہیں کریں گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، منطقی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے کیا جائے؟ اس نیک ارادے کو اگر ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ فریم ورک جو ہے اس نیک ارادے کو کنورٹ کرتا ہے انٹو ایک انٹیگریٹڈ ایکشنیبل پروگرام. 6 مختلف ایریاز ہیں جن کے اوپر یہاں پر کام کیا گیا، اور وہ انٹرنیشنل لرننگ کی بنیاد پہ یہ دیکھا گیا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کرنے کی جن کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد سے ہم خواتین کی زندگی بہتر کر سکیں اور ان کے لیے وہ مواقع پیدا کر سکیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوشن کر سکیں. سب سے پہلا تعلیم کا ایریا ہے، اور پاکستان میں تعلیم کا ایک اوور آل چیلنج ہے. اچھا، یہ بھی میں بات کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسائل تو مردوں کو بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مردوں کو بھی مسائل ہیں، لیکن مردوں کے مسائل جو ہیں وہ کامن ہے عورتوں کے ساتھ،
اور اس کے بعد کوئی خصوصی مسائل خواتین فیس کرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. سو تعلیم کے اندر اوور آل ہمیں چیلنج ہے, ہم وہاں پر نہیں پہنچے ہوئے. اور نائب دورانی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, خوشی کی بات ہے کہ ہماری فیڈرل ایجوکیشن سیکرٹری جو ہے خاتون ہیں, ون آف دا فائنسٹ آفیسرز ہمارے پاس. شفقت محمود سب کو لیڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر, ہمارے ون آف دا بیسٹ وی ہیو اویلیبل. اور اس سے آپ کو پرائم منسٹر کی تھوڑی سی پرائرٹیز بھی, ترجیحات نظر آتی ہیں کہ وہ منسٹریاں ہیومن رائٹس, ایجوکیشن, جہاں عام طور پہ لوگ پاک کیے جاتے تھے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے, وہاں پہ انہوں نے اپنی ٹیم کے جو بیسٹ پرفارمرز ہیں ان کو وہاں پہ لگایا ہے. تو سب سے پہلا یہ جو چیلنج ہے کہ لو لیول آف پارٹیسپیشن ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا جینڈر گیپ ہے. یعنی جتنی انرولمنٹ اسکولوں کے اندر بچیوں کی ہے وہ بچوں سے بہت کم ہے. اور وہ جیسے جیسے کلاسز آگے بڑھتی ہیں, خاص طور پہ پرائمری سے جب آپ سیکنڈری کے اندر جاتے ہیں, تو ایک بہت بڑا جینڈر گیپ آپ کو نظر آتا ہے. ایک دم سے ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے. اور میں نے جہاں زیب اور شبنم سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہم اس ایسپیکٹ کو ضرور کور کریں اپنے پروگرامز کے اندر آگے جو ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے دو ہی طریقے, وہ کیوں ہوتا ہے فال آؤٹ ریٹ, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. سیکنڈری اسکول گھر سے زیادہ دور ہوتا ہے بنسبت پرائمری اسکول کے, تو یا تو بہت سارے سیکنڈری اسکول بنا دیے جائیں, یا کوئی ٹرانسپورٹ کا ایسا نظام بنایا جائے کہ جو سیف ہو, سیکیور ہو. آپ دیکھتے ہیں مغربی دنیا کے اندر تقریباً ہر جگہ بچوں کی اسکول ایجوکیشن ٹرانسپورٹیشن کا ایک نظام ہوتا ہے. اس سے سب بچیوں دونوں کو فائدہ ہوگا, لیکن بچیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر دوسری جو چیز ہے ہماری جس کے اوپر اس کے اندر کام کیا گیا, وہ یہ ہے کہ وہ گورننس کا نظام جس کے ذریعے آپ نے اس جینڈر ایجنڈا کو آگے لے کر چلنا ہے, اس کو کیسے مضبوط کیا جائے اور اس کو کیسے اورینٹ کیا جائے تاکہ اس کی تمام ایسپیکٹس کے اندر یہ ہم انبلٹ کر دیں کہ ہم نے کس طریقے سے خواتین کو خصوصی توجہ دینی ہے, بچیوں کو خصوصی توجہ دینی ہے. مثلا ہمارے جو پی ایس ڈی پی بنتا ہے, اس کے جو پروجیکٹس کے پی سی ونز ہوتے ہیں, تو اس پی سی ون کے اندر جو ڈیولپمنٹ آؤٹ کمز ہم دیکھتے ہیں, اس کے اندر ایک اسپیشل سیکشن ہو جو اس بات کو دیکھے کہ اس کا امپیکٹ جینڈر ڈسپیرٹی کے اوپر کیا ہوگا, اس سے خواتین اور بچیوں کے لیے کیا بہتری آ سکتی ہے. تو وہ ایک دوسرا آبجیکٹو ہے. پھر روزگار, تعلیم ملنے کے بعد روزگار جو ہے وہ مسئلے دو پاکستان کے اندر مسائل ہیں. ایک تو میرے خیال میں بہت سیویئرلی انڈر کاؤنٹ ہوتا ہے پاکستان میں ویمن امپلائمنٹ. پاکستان کی معیشت چل نہیں سکتی اس محنت کے بغیر جو خواتین کرتی ہیں. اور تمام تر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایون اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن ایک بہت بڑا چنک اس میں سے ایسا ہے جو ان ریکگنائز ہے, ان پیڈ لیبر ہے. سو اس کی بھی میرے خیال میں کوئی ہمیں میجرمنٹ سسٹمز جو ہے نا وہ بھی ماڈرن میٹرکس امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن امپلائمنٹ کے اندر بھی خواتین کے چیلنجز ہوتے ہیں جو اسپیشل ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کمپنی کی جس کے لیے میں کام کرتا تھا, بڑی پروگریسو کمپنی, ملٹی نیشنل ہوتی تھی پہلے, دنیا کی نمبر 1 فارچون 500 کی نمبر 1 کمپنی جو سب سے زیادہ سال رہ چکی ہے, یہ وہ کمپنی تھی. اس کے باوجود 2004 میں جب چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا تو 40 سال ہو گئے تھے اس کمپنی کو بنے ہوئے, اور 40 سال کے اندر کوئی ایک بھی خاتون جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ مینیجر نہیں بنی تھی اس کمپنی میں. اور آبویس آنسر اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ تو جی انجینئرنگ ڈومینیٹڈ انڈسٹری ہے, تو انجینئرنگ میں خواتین جاتی نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فیلڈ سیلز والا کا بہت زیادہ کام ہے, تو خواتین جو ہیں ان علاقوں میں نہیں جا سکتی. اس وجہ سے نہیں ہوا. ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی اور اس ٹاسک فورس نے ہمیں 13 ریکمنڈیشنز تھیں, اور اس کے اندر بالکل چھوٹی سی چیز ایسی کہ کار پارک جہاں پر ہے وہاں پر اگر روشنی بہتر کر دی جائے تو خواتین جو ہیں وہ سیکیور فیل کریں گی کہ ذرا لیٹ جو ہیں آفس سے واپس جائیں, ورنہ اندھیرے کے اندر ان کو ڈر لگتا ہے تو مغرب سے پہلے چلی جاتی ہیں. ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے. اس سے لے کے اپریزل سسٹم جو جنرل نگار بات کر رہی تھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ کا بائس امبیڈڈ ہے اپنے سسٹم کے اندر. ہم سب کہتے ہیں کہ میرٹ بیس سسٹم ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے میرٹ بیس, لیکن میرٹ کا کرائٹیریا کون ڈیفائن کرے گا؟ اس وقت آپ دنیا کی بہترین آرگنائزیشنز میں بھی جا کے دیکھ لیں, اور وہ آلموسٹ میں نے بہت کام کیا ہوا ہے یہ پرفارمنس اپریزل سسٹمز وغیرہ کے اوپر, بے تحاشا کام کیا دنیا کی بیسٹ کمپنیز کے ساتھ, کنسلٹنٹس کے ساتھ, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کام کر چکا ہوں. سو مور اور لیس ایک ہی وہ ٹول باکس ہے, اسی کوکی کٹر سے وہ سب کام کرتے ہیں.
اس میں جو کرائٹیریا ڈیفائنڈ ہے وہ کرائٹیریا ایک کامیاب لیڈر کا نہیں ہے، وہ ایک کامیاب مرد کا ہے. جو کوالٹیز مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ہائیلی ریٹڈ نظر آئیں گی، یعنی ان کی امپورٹنس آپ کو زیادہ نظر آئے گی، اور جن چیزوں میں خواتین ایکسل کرتی ہیں ان کی ترجیح آپ کو کم نظر آئے گی. حالانکہ 21ویں صدی کے اندر یہ تمام جو مینجمنٹ کی اس وقت فلسفہ ہے دنیا کے اندر، وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ بڑے لیڈر جو ہیں انسٹیٹیوشنل سیٹنگ کے اندر، وہ جو ہمارا عام تصور ہے گریٹ لیڈر کا، ایک بہت زبردست تقریر کرنے والا ہوگا اور وہ سب کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گا اور بڑے بڑے بہادری کے فیصلے کرے گا. ایٹ اے نیشنل لیول تو شاید وہ سٹل ویلڈ ہے وہ ماڈل، لیکن انسٹیٹیوشنل سیٹنگ کے اندر کنسنسس بلڈنگ کون کر سکتا ہے، کون لوگوں کی اپنی خداداد صلاحیت ہے ان کو باہر لانے کے اندر مدد کر سکتا ہے، کس میں کانفلکٹ ریزولوشن کی زیادہ پاور ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ وہ تمام چیزیں جس کے اندر خواتین زیادہ ایکسل کرتی ہیں. سو وہ امبیڈڈ جو ہمارا جو امپلائمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر سے بایس ریموو کرنے کی ضرورت ہے. پھر صحت، ظاہر ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ صرف دا میئر فیکٹ کہ عورت نے چائلڈ بیئرنگ کرنی ہے ایک ایڈیشنل ہیلتھ چیلنج کریٹ کرتا ہے. تو صحت کے پروگرامز کے لیے اس کے اندر بڑی تفصیل کے اندر بات کی گئی ہے. ہم نے لاسٹ ایئر کووڈ رسپانس پیکج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر فیڈرل پروگرام تھا، ڈاکٹر جہانزیب خان نے اس کو خود لیڈ کیا، اور اس کے اندر جو سینٹر پیس بنا تھا ہمارا وہ مدر اینڈ چائلڈ سینٹرز تھے. تو اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اور چائلڈ سینٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور یہ بالکل ذاتی طور پہ پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا، اور انہوں نے صرف اس پورے پیکج کے اندر یہی ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پیسہ جو ہے وہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز کے لیے ڈالا جائے. پھر میں تحفظ پہ میں جان کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ اینڈ میں آ رہا ہوں، میں شیرین مزاری کو جواب بھی دینا ہے. اچھا، اپنی تحفظ، ظاہر ہے یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ایک جیسے، بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو مردوں کے پاس ہے فزیکل اسٹرینتھ ان کے پاس زیادہ ہے، اینڈ اس کی وجہ سے تحفظ کے خصوصی چیلنجز ہیں. اور شیرین نے جیسے ذکر کیا بڑی پروگریسو لیجسلیشن کی گئی ہے، اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرے گا تو وہ اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر سکتا، اور آپ کی ایک بڑا آبادی کا حصہ جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو فیل کرے تو ظاہر ہے کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر تحفظ سے ریلیٹڈ، خواتین کے تحفظ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بھی کلیئر آبجیکٹیوز ہیں. لاسٹ جو ہے وہ انگیجمنٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ کا ہے. یہ ایک مشکل چیلنج ہے بٹ لیکن بہت اہم چیلنج ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کا علاج وہ نہیں ہے جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں. میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، میری اپنی تھنکنگ اس کے اندر ایوالو ہوئی ہے. ہم نے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جب ہم باہر سے دیکھتے تھے کہ آپ کی تھنکنگ ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے، جب آپ اندر آتے ہیں تو سسٹم ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا تھیوریٹیکل فریم ورک ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں پارٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے، لیڈر کے اوپر انحصار نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی، بہت بہترین تھیوری ہے، اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آج ریپبلکن پارٹی دنیا کی کنٹرول کرتا ہے، 250 سال پرانی جمہوریت. دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت جو ہے وہاں کنزرویٹو پارٹی کا اگر پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر، یا لیبر پارٹی کا ہے تو پرائم منسٹر ڈی فیکٹو ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی ہو جاتا ہے. سب سے پرانی دنیا کی جمہوریت ہے. 150 سال پرانی کانگریس کا لیڈر آج بھی راہل گاندھی ہے. اسی طریقے سے یہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ بالکل میں 50% جو ہے وہ ٹکٹ خواتین کو دے دوں، اور میری لیا سے بھی اور چرسدہ سے بھی اور ہر پاکستان کے حصے سے، پنجگور سے بھی خواتین الیکٹ ہو کے آئیں، اور ان خواتین کا بڑے جو سیاسی گھرانے ان سے تعلق بھی کوئی نہ ہو، مڈل کلاس خواتین اور وہ سب الیکٹ ہو کے آ جائیں. میرے لیے تو یہ بڑا پرکشش منظر ہے. یہ ہو نہیں سکتا وداؤٹ کوئی بنیادی تبدیلیاں کرنے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور میں اس کی مثال آپ کو ادھر سے اسی ہال سے دوں گا آپ کو. یہ ابھی کراچی کے اندر یہی بات ہو رہی تھی. جب آپ بڑے صرف لیول کے اوپر، پروونشل فیڈرل لیول کے اوپر سیاست کریں گے
تو اس کے اندر طاقتور طبقوں کا، پیسے کا، اسٹیبلش گھرانوں کا ہولڈ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. جب آپ طاقت کو نچلے سطح پر لے کے آتے ہیں، وہ جو آپ کے آئین آرٹیکل 140A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک لوکل حکومت کا نظام بنانا ہے، مقامی حکومت کا نظام بنانا ہے جو سیاسی، انتظامی اور مالی طور کے اوپر خود مختار ہو، تو پھر طاقت ڈسپرس ہوتی ہے وہ، اور وہ لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے جو آپ کی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پاور سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے. یہ عمومی طور پر ملک کی جمہوریت کے لیے بہتر ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ جو خواتین لیڈرشپ نکالنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں الیکٹ ہو کے آتا. ہماری اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس کے اوپر 1 سے زیادہ ہماری ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کیبنٹ کے اندر فہمیدہ مرزا ہیں، زبیدہ جلال ہیں جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آئی ہوئی ہیں. ہمارے پاس زرتاج گل ہے ڈائریکٹلی، اور وہ تو میں اس کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ان 2018 کے الیکشن کا اگر کوئی سب سے بڑا نتیجہ میری نظر میں تھا تو وہ ایک یہ مڈل کلاس پختون گرل ڈیرہ غازی خان میں کسی ایک ٹرائبل سردار نہیں، تمندار سب سے بڑے قبیلے کا اس کو ٹیک آن کر کے الیکشن جیتی ہے. سو ایسے ہمارے پاس آؤٹسٹینڈنگ ایگزامپلز بھی موجود ہیں. غلام بی بی بھروانہ ہیں اور خواتین ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ ایکسیپشنز ہیں. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو اسٹیبلش کر دیں گے، اس وقت اسلام آباد میں ہمارے پی ٹی آئی سے ہوم گرون ٹیلنٹ جو پروڈیوس ہوا ہے، وہاں سے 2 MNA اور 2 سینیٹر ہمارے اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے. یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ یونین کونسل کا چیئرمین یا وائس چیئرمین کا الیکشن جیت کے آئے ہیں، گراس روٹ سے ایمرج ہوئے ہیں، اور ان 4 میں سے 2 خواتین ہیں. 2 لیڈرز اس میں سے خواتین ہیں، جس میں ایک فوزیہ ارشد ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی، دوسری سیمی یزدی ہیں. سو پولیٹیکل سسٹم کے اندر خواتین کی پارٹیسپیشن بڑھانا بالکل ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے، لیکن اس گول کو کسی سسٹمیٹک طریقے سے ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، ہماری خواہشات پہ نہیں ہوگا. تو آخر میں پھر میں ایک دفعہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں جہاں سے، اور پلاننگ کمیشن ایک صحیح فورم ہے، اس کے لیے کنویننگ پاور بھی ہے، اور جو سارا ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے گزرتا ہے، پھر مانیٹر بھی آپ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک درست فورم ہے جہاں پہ تمام صوبوں کو انوالو کر کے، تمام منسٹریز کو انوالو کر کے، تو ایک ہول آف اے گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ اس قوم کی جو 50% آبادی ہے، جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی زندگی کو ہم بہتر کریں، اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ بھی بڑے ہو کر لیفٹیننٹ جنرل نگار کی طرح، سنیا نشتر کی طرح، شیرین مزاری کی طرح ملک اپنا بھی نام بنائیں اور ملک کے لیے بھی کنٹریبیوشن کریں. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جانا پہچانا نام